دوستوں آج جمادی الثانی کی 24 تاریخ اور آخری منگل کے دن جو بندہ بھی اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح صرف 33 بار پڑھتا ہے، اللہ پاک اس گھر کے بچوں کو کروڑ پتی بنا دیتے ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو بے شک آزما کر دیکھ لو، خود ہی یقین آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج جمادی الثانی کی 24 تاریخ ہے اور آخری منگل کا مبارک اور بڑا دن آ گیا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں وہ اتنا خاص ہے کہ صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں مصیبتیں منٹوں میں ختم فرما دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ والوں یہ صرف 3 الفاظ ہیں اور یہ 3 الفاظ اپنے اندر پوری دنیا سمائے ہوئے ہیں، اور وہ 3 الفاظ کون سے ہیں؟ الف لام میم۔ اللہ والوں یہ لوہے قرآنی ہے۔ آپ نے کئی دکانوں پر برکت کے لیے یا پھر کئی گھروں پہ برکت کے لیے لکھی ہوئی یہ لوہے قرآنی دیکھی ہوگی، کیونکہ اس آیت کے معنی صرف اللہ پاک ہی جانتے ہیں اور رب کی عطا سے محمد مصطفیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ الف لام میم کے اندر کون سے راز پوشیدہ ہیں۔ لیکن اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر امت کی بھلائی ان آیت میں نہ ہوتی تو نبی پاک ضرور اپنی امت کو بتا دیتے۔ یعنی یہ ہمارے لیے تحفہ ہی ہے، کیونکہ یہ اللہ اور نبی کا راز ہے، اور اللہ والوں راز کی باتیں اپنوں سے ہی کی جاتی ہیں، اور جب ہم لوگ رب کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے الف لام میم سے اللہ پاک کو پکاریں گے تو اللہ والوں رب راضی ہو جائے گا، اللہ پاک راضی ہو جائیں گے۔ اور جب کسی بندے سے رب راضی ہو جائے تو پھر یہ عیش و آرام سب ہمارے قدموں میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں یہ بڑا ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے، یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے کہ اگر آپ لوگ آج جمادی الثانی کی 24 تاریخ کو اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں، الف لام میم کے اس خاص وظیفے اور عمل کو پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں منٹوں میں ختم فرما دیتے ہیں، حل فرما دیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میرے بندوں مانگ، تو آپ مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کیونکہ تم لوگ مجھ سے مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، میری جو رحمتیں ہیں وہ بہت بڑی ہیں۔ میں جب دینے پر آتا ہوں پھر میں شکلوں کو نہیں دیکھتا، میں اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، میں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہوں، کیونکہ اللہ پاک کی شان ہے کہ اللہ والوں وہ ہمیشہ ہمیں عطا کرنے کو تیار رہتا ہے۔ ہم لوگ خود اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ مکر و فریب میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ والوں اگر آج آپ لوگ اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آج جمادی الثانی کی 24 تاریخ اور آخری منگل کے دن آپ لوگ یہ خاص عمل الف لام میم کا صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں منٹوں میں حل ہو جائیں گی۔ اللہ پاک لازمی آپ کو نوازے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ہمیشہ عطا کرتا ہے۔ اور اللہ والوں جمادی الثانی کا مہینہ اب ختم ہونے والا ہے، آخری کے چند دن ہی باقی بچے ہیں، اور آنے والا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، جو کہ بہت مبارک اور بہت مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے۔ لیکن آج جو عمل میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ سب سے خاص ہے، وہ آپ کے لیے سب سے خاص ہے، کیونکہ اللہ والوں یہ اللہ پاک کا راز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک بار لازمی خود بھی اس عمل کو پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی شیئر کریں، تاکہ اللہ پاک دوسروں کے لیے بھی آسانی فرمائے۔ اور اللہ والوں یہ آسانی اللہ پاک آپ کے ذریعے سے ہی فرمائے گا، تو لہٰذا آپ لوگوں نے لازمی آج اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیں، آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والوں آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں جمادی الثانی کی 24 تاریخ آ جائے، جب بھی 24 تاریخ اور آخری منگل کا دن آ جائے، پھر آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔
آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں کوئی چھوٹا موٹا صدقہ اللہ پاک کی راہ میں کرنے کی، کیونکہ صدقوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ پاک ہماری تمام پریشانیاں، مصیبتیں منٹوں میں ختم فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج جمادی الثانی کی 24 تاریخ اور آخری منگل کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں
तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहाँ पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज़ इस्तिग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज़ वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें। और अल्लाह वालों, दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुँह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तिग़फ़ार आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। सवाब दिलवा सकता है, फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। फ़ायदा हासिल करने के लिए तवज्जो ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे, तो तवज्जो ज़रूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठें। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है, वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, क्या वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे? हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस्तिग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तिग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई ईसा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वह निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बना और या सलामू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बना ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम है और या सलामू ये भी रब की सिफत है। या रब्बना अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है। अल्लाह वालों, या रब्बना एक बहुत ही प्यारा कलमा और बाबरकत नाम है जो कुरान और हदीस में बार बार आया है। ये दर्रे हकीकत अल्लाह ताला को पुकारने का एक बहुत ही मोहब्बत भरा और आजिज़ी वाला अंदाज है। या रब्बना के मायने है पुकारने का। लफ्ज जैसे हम किसी को आवाज देते हैं, या रब्बना हमारे रब, ए हमारे रब, परवरदिगार, ये अक्सर दुआ की शुरुआत में इस्तेमाल होता है। यानी ए मेरे मालिक मौला, जिस तरीके से दुआ की जाती है मैं भी करता हूँ, तो ये इसके और इसको अरबी में अगर तर्जुमा करें तो या रब्बना ही आएगा। तो अल्लाह वालों, आप लोगों ने या रब्बना और या सलामू को पढ़ना है। अब या सलामू ये अल्लाह ताला का ये भी बहुत ही प्यारा नाम है जो हर उस दिल को सुकून अता करता है जो परेशान हो, हर उस वजूद को सुकून देता है जो बेकरार हो, और हर उस घर में सुकून नाजिल करता है जहां बेबरकती, झगड़े
یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں، پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے
وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں۔ امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمت برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ رب العالمین کے تین بہت ہی خاص نام ہیں، یا رحمانو، یا رحیمو اور یا کریمو۔ آپ لوگوں نے ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یہ اللہ رب العالمین کی رحم والی صفت کو ظاہر کرتا ہے، اور یا رحیمو بھی اللہ رب العالمین کے رحم کو لے کر آتا ہے، اور یا کریمو اللہ رب العالمین کی کرم نوازش کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج جو بندہ بھی یا رحمانو، یا رحیمو اور یا کریمو کو بتائے گئے طریقے سے جو میرا بہن بھائی بھی پڑھ لے گا، اللہ رب العالمین پورے سال کے دنوں کو پھیر دیں گے۔ اللہ والوں، رزق تو رب کے سامنے کوئی شے نہیں۔ اللہ پاک اس کو رزق سے تو اتنا نوازے گا کہ وہ بانٹنے والا بن جائے گا۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے آخر میں ان تین صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، یا رحمانو، یا رحیمو اور یا کریمو۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، ان دونوں کو تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحمانو، یا رحیمو اور یا کریمو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، ایک تسبیح پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا، لیکن آپ کی یہ چھوٹی سی محنت یقین کریں اتنے بڑے اجر و ثواب کا سبب بنے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی مغفرت ہی کروا دے، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بھی اس عمل کو پڑھ کر اللہ پاک سے مدد مانگی جاتی ہے، اللہ پاک لازمی اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے آخر میں 100 بار یا رحمانو، یا رحیمو اور یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ آخر میں ان تینوں ناموں کو 100 بار یعنی ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا، یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آپ لوگوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اللہ والوں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ دعا اچھے انداز میں مانگا کریں اور اللہ پاک سے رو رو کے مانگا کریں۔ رب جو کہ مسبب الاسباب ہے، جو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے، جو کہ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، تو اللہ والوں کیوں نہ جب رب پسند کرتا ہے تو ہمیں اللہ پاک سے ہی سوال کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا آخر میں آپ لوگوں نے ان تین ناموں کو پڑھنا ہے، اور جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی، جو طریقہ کار بتایا، اس طریقے سے ہی وظیفہ کرنا ہے۔ غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں، اور کمی پیشی بھی بالکل نہیں کرنی۔ جو ترتیب بتائی ہے، جو تعداد بتائی ہے، اس میں ہی آپ لوگوں نے
لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔